الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحي ولم يضحي فلا يقرب مصلانا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج اس امت کے لیے ایک خوشی کا موقع ہے، اور وہ عید جو اللہ پاک کی طرف سے اس امت کو دی گئی، ان دو عیدوں میں سے آج یہ دوسری عید ہے. عید الفطر ہم گزار چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ یہ امت عید الاضحیٰ اللہ پاک کی طرف سے اپنانے جا رہی ہے. اس عید کے لیے فرمایا کہ یہ گوشت کا اور اللہ پاک کی طرف سے مہمان نوازی کا، ضیافت اور کھانے پینے کا دن ہے. شریعت کا مزاج دیکھیں دوستو، کہیں پر انسان کو ترغیب دی کہ بھئی جتنا تم نفس کشی کر سکتے ہو، فاقہ کشی کر سکتے ہو، اپنے تقاضوں کو دبا سکتے ہو، کم کھا سکتے ہو، اتنا اللہ کے قریب چلے جاؤ. اور پورا ایک مہینہ رمضان المبارک کا رکھ دیا، اس عشرے کے روزے رکھ دیے، عاشورہ محرم کا روزہ رکھ دیا، لیلۃ البرات کا روزہ رکھ دیا، شوال کے 6 نفلی روزے رکھ دیے، ایام 20 کے روزے رکھ دیے، پیر جمعرات کے روزے کو مسنون فرمایا گیا. اب سال کے ان مختلف ایام کے اندر نفلی روزوں کا حکم دینا اور اس کو پسند کرنا اور اس کے فضائل کا سامنے آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان ایام میں اللہ پاک اس انسان کے نہ کھانے پر نہ پینے پر زیادہ راضی ہو جاتے ہیں. لیکن وہی اللہ کی ذات ہے، وہ حکم دے رہی ہے کہ عید الاضحیٰ کے جو یہ ایام ہے، 3 دن ایام النحر کے اور اس کے ساتھ چوتھا دن ایام تشریق کا ملا دیا جائے، 10 سے لے کر کے 13 تک، 10، 11، 12، 13، یہ 4 دن. اس عید میں یہ 4 دن ایسے ہیں کہ جس میں نفلی روزہ رکھنا حرام اور ممنوع، منع کر دیا، اور حکم دیا کہ یہ میری طرف سے ضیافت کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے. انسان قربانی کے جانور کے گوشت میں سے کھائے اور خوب کھائے، اور جتنا زیادہ کھائے اتنا زیادہ پسندیدہ ہے، بشرطے کہ صحت اس کا ساتھ دے. یہ لحاظ رکھے دوستو. تو اگر صحت موافق ہو، انسان کی طبیعت ہو، صحت ہو، قبول کر سکتا ہو،
تو ان ایام میں قربانی کے گوشت کا زیادہ استعمال زیادہ محبوب ہے. اب ان دنوں میں کھانے پینے سے رک جانے کا حکم، ان ایام میں خوب کھانے پینے کا حکم. ایک بات میرے دوستوں بزرگوں طے ہو گئی کہ یہ سب چیزیں انسان کی طرف سے نہیں ہے. یہ کس نے مقرر فرمائی ہے؟ اللہ رب العزت. ہمارے سامنے اس ذات کی رضا ہے. جب اللہ اس پر راضی تھے تو ہم نے 16-17 گھنٹے روزے رکھے، 13 گھنٹے کا روزہ رکھا. کتنے ہمارے مسلمان بھائیوں نے ماشاءاللہ اس عشرہ ذوالحجہ میں 9 دن پورے روزے رکھے، حالانکہ کتنی سخت گرمی تھی، سب چیزیں تھیں، لیکن فضیلت کے حصول کے لیے امت تیار تھی. اب اللہ پاک کا حکم ہے کہ آج جب عید کی نماز پڑھ لو اور اس سے فارغ ہو جاؤ تو پھر جا کر جو جانور میرے نام پہ خریدا ہے، میرے نیت سے خریدا ہے، میری رضا اور تقرب کے لیے خریدا ہے، اس جانور کی گردن پہ چھری چلا دو، میرا نام اس کی گردن پہ لے لو، میری بڑائی کا اعلان کر دو. تم چھری چلا دینا یہ تمہارے حصے کا کام ہوگا، باقی یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہاری قربانی ضرور قبول کر لوں. ہر صاحب ایمان کی قربانی قبول ہے. حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت دی ہے. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ. ابھی تمہارے قربانی کے جانور سے نکلنے والا خون اس کی دھار زمین پر نہیں پہنچی ہوتی کہ اللہ کے ہاں پہنچ کر مقبول ہو جاتی. قبول ہے. فطیبوا بہا نفسا، لہذا خوش دلی کے ساتھ، دل کی رضامندی کے ساتھ قربانی کرو، مطمئن ہو کر کرو. اس لیے اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، بہت ساری باتیں بننا شروع ہو جاتی کہ غربت بڑھ گئی، پریشانی بڑھ گئی، بے روزگاری بڑھ گئی، لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی، کمر ٹوٹ گئی. یہ سب حالات یقیناً ہیں اور ہوں گے، لیکن اس امت نے بھی کمال کیا دوستو، کمال کیا. اور ان ساری باتوں کو برداشت کرتے ہوئے اور ساری قربانیاں دیتے ہوئے، سب چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے قربانی کے عمل سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا. یہ تو آپ کو سننے کو ملا اس سال کہ بھئی جانور کم پڑ گئے، آخر میں ایسا ہی ہوا نا. بیوپاری وقت سے پہلے چلے گئے، جانور بک گئے، کراچی کی منڈیاں خالی ہو گئی. اور آج سے آپ 10 دن پیچھے چلے جائیں، اس کیا کیفیت تھی، کیا باتیں تھی، کیا مایوسی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اس دفعہ، کوئی قربانی کر سکے گا، پچھلے سال سے اس سال کے مقابلے میں کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا. لیکن امت کے عمل نے بتا دیا کہ جب اللہ پاک کا حکم آتا ہے تو یہ امت قربانی کے لیے تیار کھڑی، اللہ کے حضور اس عمل کے لیے تیار کھڑی. اور یہ جذبہ کیوں پیدا ہوا دوستو؟ اس لیے کہ جہاں سے ہماری قربانی کی تاریخ چل رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، انہوں نے جس درجے کی قربانی کا اظہار اللہ کے سامنے کیا ہے وہ بھی بے مثل اور نادر. ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ تو میرا بیٹا ہے، تو معصوم ہے، نابالغ ہے، بے قصور ہے، محبوب ہے، بڑی منتوں مرادوں سے ملا ہے، اللہ سے مانگا ہے، کتنے سالوں کی دعائیں ہیں. اب اللہ پاک حکم دے رہے ہیں کہ اسی محبوب بیٹے کو جا کے تم ذبح کر لو.
بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. جب عشق کا امتحان ہوتا ہے نا دوستو، سچے عاشق کا پتہ اچھے حالات میں نہیں چلتا. بھرے ہوئے دسترخوان پہ تو سب بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. سچے عاشق اور محبت کرنے والے کا پتہ تو ان دنوں میں چلتا ہے جب آپ تکلیف اور آزمائش میں آئیں. اب آپ دائیں بائیں دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے. اب اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ نہیں سوچا، پرواہ نہیں کی. جہاں حکم آیا بے خطر کود پڑا. آتش نمرود میں عشق، دنیا پر ایک بات رہتی دنیا تک قائم کر دی کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے، مرضی مولا از ہم اولا، ہمارے اللہ کی مرضی ہر چیز پر سب سے زیادہ مقدم ہوا کرتی، پھر ہم پلٹ کر نہیں دیکھتے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، آج قربانی کا وہ بڑا عظیم الشان فضیلت والا، اور سب سے بڑھ کر یاد رکھیں، سب سے بڑھ کر میں تمام ساتھیوں سے عرض کروں گا، جانور پر چھری چلاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے ہر مسلمان، ہر ساتھی ذہن میں ضرور لائے کہ یہ وہ عمل کر رہا ہوں کہ جس کے بارے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. ان ایام النحر میں کسی انسان کا کوئی عمل اللہ کو اتنا محبوب نہیں، پسندیدہ نہیں، جتنا اس جانور کا خون بہانا ہے. چھری چلاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اس کیفیت کو ذہن میں ضرور لائیں کہ جس وقت میں یہ چھری چلاؤں گا، یہ جانور کی گردن سے خون نکلے گا، اس کی رگیں کٹیں گی. اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی نے ہمیں خوشخبری دی ہے کہ اس وقت تم اللہ پاک کے محبوب بندوں میں شامل ہو چکے. ہم سب محبوب بن جائیں گے اس وقت جب جانور کی گردن پہ چھری چل رہی ہوگی. تو اس لیے انسان کھلے دل کے ساتھ، وسیع دل کے ساتھ اللہ کے حضور ان جانوروں کی قربانی کرے. اور دوسری اہم بات دوستو بزرگوں یہ ہے کہ سنت بھی ہے، افضل بھی ہے کہ انسان اپنی قربانی کا جانور خود ذبح کرے. اس کو کیوں سنت فرمایا گیا؟ اس نقطے پہ غور کریں نا. خود ذبح کرے، کیوں؟ تاکہ اس بندے کو احساس ہو جائے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ نفس کے تقاضوں پہ ایک دن آتا ہے چھری چلانی پڑتی ہے. آج اگر یہ بے ہمتی کر لے گا اور کہے گا نہیں جی میں نہیں کر سکتا ہوں، میں تو بالکل نہیں کر سکتا ہوں، نہ دیکھ سکتا ہوں، پیچھے ہٹ جائے، کمزوری کی دلیل ہے دوستو. اس لیے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام قربانی فرما رہے تھے تو اپنی سب سے چہیتی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ بیٹی آ جاؤ، آپ کا جانور ذبح ہو رہا ہے، اس کے ذبح ہونے کے عمل کو دیکھ لو، ابھی اس کا خون زمین پہ نہیں گرا ہوگا، تمہارے اگلے پچھلے سارے اللہ پاک معاف فرما دیں گے، پاک صاف ہو جاؤ. تو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سوال پوچھا اور امت کے لیے ایک مہربانی فرما دی دوست. کیا پوچھا کہ ابا جان کیا یہ فضیلت صرف ہم اہل بیت کی ہے یا سب کی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ فضیلت ہم اہل بیت کی اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کی. تو قربانی کے عمل کو دیکھنا بھی ثواب، چھری چلانا بھی ثواب، وہاں کھڑا ہونا بھی ثواب. کوئی موقع
اجر سے خالی نہیں. اس لیے سنت ترتیب اور سنت طریقے کے ساتھ جانور کو ذبح کریں. بھاگم دوڑ میں نہیں، ہڑا ہڑی میں نہیں. یہ نہیں کہ بس کرنا ہے، نمٹانا ہے، جی میں تو 50 منٹ میں سب چیزیں سمیٹ کے گھر لے جانی ہے، باقی کام جلدی ہو. ذبح کا طریقہ مسنون طریقے پر کریں. قبلہ رخ کریں، خود قبلہ رخ کھڑے ہو، چھری کا رخ قبلے کی طرف کریں، مسنون دعا پڑھے، یا کم از کم بسم اللہ واللہ اکبر پڑھیں، اس کے بغیر نہیں. تیسری بات دوستو بزرگوں یہ ہے کہ چونکہ قربانی صاحب استطاعت مسلمان پر ہے. بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی، مسلمان گھرانے آج بھی ایسے ہوں گے کہ شاید جن میں قربانی نہیں، ان پر واجب ہی نہیں، ان پر واجب نہیں تھی. لیکن قربانی کرنے والوں نے ان کا پورا خیال رکھنا ہے اور خود سے خیال رکھنا ہے. اس لیے ان کو ذہن میں رکھیں، نگاہ میں رکھیں. آپ کا گوشت بن جائے، جیسے ہم فکر کرتے ہیں میرے گھر سب سے پہلے جائے، اسی طریقے سے اپنے ان رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، متعلقین کو پہلے بھیج دیں کہ بھئی جہاں قربانی نہیں ہوئی، بھئی جا کے کسی بچے کو دیں کہ بھئی یہ جا کے ان کے گھر پہنچا. تو ہر طبقے کا میرے دوستوں بزرگوں خاص خیال رکھیں. اور آخری بات جو میں نے جمعے میں عرض کی، اتوار کے دن عرض کی، آج عید کے اس اجتماع میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ان دنوں میں ہو جاتا ہے وہ صفائی ستھرائی کے فقدان کا ہے. قربانی تو کر لی، اس جذبے کو تو پورا کر لیا، لیکن اس کے بعد اس جانور کی آلائش، اس کی جو قابل ترک چیزیں ہیں، پھینکنے والی چیزیں، وہ کہاں پڑی ہوئی ہے؟ روڈ کے بیچ میں ہے، کسی کے گیٹ کے سامنے ہے، گٹر میں ہے، کہاں؟ کوئی پرواہ نہیں. جس طرح ہر چیز کی فکر ہوئی، اور 2 دن سے ہم قصائیوں کی فکر کر رہے ہیں، چٹائیوں کی فکر کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کی فکر کر رہے ہیں، اسی طریقے سے صفائی ستھرائی کی بھی فکر کریں. جہاں قربانی ہو اپنی ذمہ داری پر، آپ کا جانور ذبح ہو، اس کا گوشت گھر جائے، اتنی جگہ آپ صاف کر لیں کہ پتہ بھی نہ چلے کہ یہاں کوئی جانور ذبح ہوا. اس لیے اس کا خاص اہتمام تمام احباب نے کرنا ہے. اپنے علاقے کی، اپنے محلے کی، اپنے ماحول کی صفائی ستھرائی کا مزاج ہم نے خود بنانا ہے. دوسروں کی ذمہ داری بعد میں ہوگی. یہ گلے کریں کہ جی بلدیہ والے نہیں آئے، فلاں نہیں آئے، فلاں نہیں آئے. ہمارے گھر کا واش روم بند ہو، ہم کسی سے گلے شکوے کرتے رہیں گے؟ تو اس لیے صفائی ستھرائی خود سے کرنے کا اہتمام کریں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نماز کا وقت ہو چکا ہے. عید الاضحیٰ کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں دوستو؟ 2 رکعتیں. اور کتنی زائد تکبیرات ہیں؟ 6 زائد تکبیرات ہے. آسان سی، جیسے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. اتنا فرق ہے کہ 3 تکبیرات زائدہ پہلی رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں. پہلی تکبیر جو ہوگی اللہ اکبر، یہ وہی تکبیر تحریمہ ہے جو ہر نماز میں ہوتی ہے. کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو باندھ دیں گے، سبحانک اللہم سے لے کر ولا الہ غیر. اس کے بعد پھر ایک تکبیر ہوگی، کانوں تک لے جا کے ہاتھوں کو کھلا چھوڑیں. پھر دوسری تکبیر ہوگی، کانوں تک ہاتھ لے جا کے ہاتھوں کو کھلا چھوڑیں. پھر ایک تیسری تکبیر ہوگی، کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو باندھ دیں. یہ رکعت پوری ہو جائے گی. دوسری رکعت شروع ہو جائے گی. رکوع میں جانے سے پہلے پھر امام 3 تکبیرات کہے گا. تینوں میں کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو کھلا چھوڑنا ہے. چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی اور پھر نماز پوری ہوگی. اس کے بعد خطبہ ہوگا جو سننا ضروری ہے، دعا ہوگی، پھر انشاءاللہ ساتھی واپسی کریں گے. صفحے بنا لیجیے.